دوستو، یہ تو ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا نام حضرت آمنہ، جبکہ ان کے فادر کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ ان کا خود کا تعلق تو مکہ شہر سے ہی تھا، لیکن ان کی جو ماں تھی حضرت آمنہ، ان کا تعلق مدینے سے ہوا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کی ننیحال تھی وہ مدینہ شہر میں تھی، جبکہ جو ددیحال تھی وہ مکہ شہر کے اندر تھی۔ ابھی حضرت عبداللہ کی حضرت آمنہ سے شادی کو ذرا سا وقت ہی گزرا تھا کہ ان کو ایک تجارتی قافلے کے ساتھ سیریا یعنی ملک شام کی طرف جانا پڑا۔ جب ویاپار یعنی بزنس کا کام کاج پورا کرنے کے بعد حضرت عبداللہ ملک شام یعنی سیریا سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ہی ان کی طبیعت کافی خراب ہو گئی۔ بیمار ہونے کی وجہ سے انہوں نے لگاتار چلنے کی بجائے بیچ میں ہی رکنے کا فیصلہ کیا، اور بیچ میں سب سے بہتر جگہ انہیں مدینہ شریف ہی لگی، جو خود ان کی سسرال بھی تھی۔ جس قافلے کے ساتھ حضرت عبداللہ کو مکہ پہنچنا تھا، جب وہ قافلہ بنا حضرت عبداللہ کے مکہ پہنچا تو اس نے جا کر ان کے والد حضرت عبدالمطلب اور ان کی پریگننٹ وائف حضرت آمنہ کو یہ خبر دی کہ حضرت عبداللہ کافی بیمار ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کو راستے میں مدینہ شہر میں ہی رکنا پڑا۔ یہ سن کر حضرت عبدالمطلب نے فوراً ہی اپنے بڑے بیٹے حضرت حارث کو مدینے کی طرف روانہ کیا اور ان سے یہ کہا کہ جب تک وہ زیادہ بیمار رہیں تب تک ان کی دیکھ بھال کرنا، اور اگر تھوڑی سی بھی طبیعت ٹھیک ہو تو ان کو لے کر مکہ آ جانا۔ لیکن حارث جب تک مدینہ پہنچ پاتے، اس سے پہلے ہی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور انتقال کے بعد ان کی سسرال والوں نے ان کو مدینہ شہر میں ہی دفنا دیا تھا۔ حارث نے مکہ واپس آ کر جب یہ افسوسناک خبر سنائی تو اس وقت پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں حضرت آمنہ کے پیٹ میں تھے۔ اتہاس کار مانتے ہیں کہ اپنی موت کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر کافی کم تھی۔ کتنی تھی اس کو لے کر اختلاف ہے، کہیں پر 23-24 تو کہیں پر 20 تو کہیں پر 18 سال بھی ملتی ہے۔ لیکن دوستو، یہ سب کچھ جو مکہ اور مدینے جیسے شہر میں ہو رہا تھا وہ 569 یا 570 عیسوی کے قریب میں ہوا تھا۔ اب ہم لگ بھگ 1500 یعنی 1500 سال پیچھے چلتے ہیں، یعنی 1970 یا 1980 کے دور میں۔ آج کے حساب سے بات کریں تو 40 سے 45 سال پہلے، جب سعودی عرب کی حکومت کے سامنے ایک بڑا مسئلہ پیش آیا۔ دوستو، معاملہ یہ تھا کہ 1970 اور 75 کے دور تک تو پچھلے ایک لمبے وقت سے چلے آ رہے ایک معمول کے مطابق لوگوں کی گاڑیاں بھی مسجد نبوی کے پاس تک جاتی تھی، اور لوگ یہاں لمبے وقت تک رکا کرتے تھے اور درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ لیکن اب لگاتار بڑھنے والی آبادی کی وجہ سے مسجد نبوی کی توسیع یعنی مسجد نبوی کے ایریے کو بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ لیکن اس معاملے میں سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ جب اس کے ایریے کو بڑھایا جا رہا تھا تو بیچ میں نبی علیہ السلام کے فادر یعنی حضرت عبداللہ کی قبر موجود تھی۔ سوچ وچار کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس قبر کو یہاں سے ہٹایا جائے گا اور اسے دوسری جگہ پر لے جایا جائے گا۔ 1978 میں باقاعدہ اس کام کو انجام دیا گیا، اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس وقت ان کی وفات کو لگ بھگ 1400 سال گزر چکے تھے۔ اب کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کے والد ہیں اور اسلامک ہسٹری کے حساب سے بہت ہی اہم پرسنالٹی ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ چیلنج بھی بہت بڑا تھا کہ ان کی قبر کشائی کون کرے گا، اتنا ہمت بھرا کام کون کرے گا، جس پر بعد میں یہ فیصلہ لیا گیا کہ اس کام کو ان لوگوں کے سپرد کیا جائے جو پچھلی کئی صدیوں سے روضہ رسول کی صفائی کرتے آ رہے ہیں، جن کا تعلق مشہور صحابی حضرت بلال حبشی کی نسل سے ہے۔ لیکن دوستو، پھر اس دوران جس طرح کا منظر وہاں دیکھنے کو ملا، اس نے تو لوگوں کے ہوش ہی اڑا دیے، کیونکہ کسی بھی انسان کو یہ امید نہیں تھی کہ وہ 1400 سال بعد ایک قبر سے کسی انسان کی باڈی کو قبر سے بالکل صحیح سلامت زندہ نکلتے ہوئے دیکھیں گے، جیسے کہ ان کو ابھی ہی دفنایا گیا ہو۔ 1400 سال کا ایک لمبا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی حضرت عبداللہ کا جسم بالکل صحیح سلامت تھا۔ وہ کفن میں لپٹے ہوئے تھے، ان کے جسم پر گوشت موجود تھا، بال اور ناخن جیسی چیزیں بھی صحیح سلامت تھیں، اور ایک عجیب سی خوشبو وہاں لوگوں نے محسوس کی تھی۔ اس موقع پر جو لوگوں کی بھیڑ وہاں پر موجود تھی، ان میں سے بہت سے لوگ آج بھی زندہ ہیں جو اس معاملے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے گواہ ہیں کہ کیسے ان کے جسم کو وہاں سے لے جا کر جنت البقیع میں دفن کیا گیا تھا۔
فی الحال دوستو آج کی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، کمنٹس کریں، چینل پر نئے ہوں تو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔